لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معارف الحدیث میں سے حدیث ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیت اللہ عز وجل یؤتی العبد على معاصیہ ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواہ احمد. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندہ کو اس کی معصیت کوشی اور نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے جن کا وہ بندہ خواہاں اور طالب ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے حق میں استدراج ہے. یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد یعنی قرآن سے آیت بطور گواہی پیش کی، دلیل پیش کی. فلما نسوا ما ذکروا به الاخیر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے کھول دیے ان پر دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ نعمتوں کے ملنے پر خوب مست ہوئے اور اترائے تو ہم نے ایک دم ان کو اپنی سخت پکڑ میں لے لیا. بس وہ حیران اور ششدر رہ گئے اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کر رہ گئے. اس کی تشریح میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو قوانین چل رہے ہیں جن کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے اس میں سے ایک استدراج بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی مجرم اور باغی بندہ یا گروہ معصیت کوشی اور سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آخرت اور اللہ کے احکام سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ اس کی رسی اور دراز کر دیتا ہے اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے تمام دروازے اس پر کھول دیتا ہے. یعنی اس پر کیا ہے، نعمتوں کی بوچھاڑ ہونے لگتی ہے کہ وہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس کے اندر وہ آدمی یعنی کھپ جاتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے یار اس پہ تو بہت زیادہ عیاشی کی زندگی، پر آسائش زندگی، آسائشیں، لیکن وہ اگر اس کی زندگی ذاتی زندگی اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہی ہے تو پھر یہی قاعدہ ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں، پھر بھی آپ کو وہ کہتے ملیں گے ھذا من فضل ربی، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں. یہ جو ان کو شیطانوں نے چکر دے دیا ہے، ان کو ایک ذہن میں ایک بات بٹھا دی ہے کہ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کافی ہے تمہارے لیے، اور یہ جو تمہیں کچھ مل رہا ہے یہ سب اللہ کا انعام ہے. نہیں، انعام نہیں ہے. اگر تو تم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہو، اگر تو اللہ کی مانتے ہو، اللہ کے نبی کی مانتے ہو تو پھر انعام ہے. لیکن اگر زندگی برعکس ہے، یعنی ایک آدمی 5 وقت مسجد میں بھی نہیں آتا، چلے 5 وقت چھوڑے وہ مسجد میں نظر ہی نہیں آتا، مسجد چھوڑے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اس پہ انعام کی بوچھاڑ ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے ھذا من فضل ربی، تو وہ اسی آیت کا شکار ہے. آپ کے ارد گرد یقینی طور پہ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، ان سے بات ہوئی میری، ان کا جواب یہی ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. جتنی بحث کر لیں ان کو نہیں سمجھ آتی یہ باتیں. وہی ہے ثم قست قلوبہم، کہ ان کے دل پھر کیا سخت ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ باتیں. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بڑے متقی اور فرشتہ صفت لوگ ہیں، لیکن ہم اس ماحول میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بات ہمیں تب سمجھ آتی ہے. صبح دوپہر شام جو مست ہے ٹیلی ویژن، ٹی وی، انٹرنیٹ اور موویز اور سانگز اور ادھر ادھر کی دنیا میں، اس کو یہ آیات سمجھ نہیں آتی ہیں. ان کے دلوں پر اتنے نقطے لگ چکے ہیں کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں اس سے، تو ان کو شیطان نے دوسرے راستے پہ لگا دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تم پریشان نہ ہو، یہ تو ایسے ہی تمہیں پریشان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں پر کبھی ایسا پردہ نہ لانا کہ ہمارے دل جو ہے وہ حق قبول کرنے کے لیے بند ہو جائیں. آگے وہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں جو مختصر رہ گئی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مدت کے لیے اللہ ان کی ان نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ اطمینان اور سرمستی کے ساتھ اس خدا فراموشی اور سرکشی میں آگے بڑھتا رہے، اور پھر بڑی سے بڑی سزا پائے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ تعالیٰ کے اس معاملہ کو استدراج کہا جاتا ہے۔ پھر مندرجہ بالحدیث کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب کسی بندہ یا گروہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ اللہ اور آخرت کو بالکل بھلا کر مجرمانہ اور باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں مل رہی ہیں اور دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر اپنی نعمتیں ان پر انڈیل رہا ہے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے اور ان کا آخری انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، بس اس کو قابو رکھنا ہے ہم نے، کہ یا اللہ راستہ تو نے دکھانا ہے، چکر دینے والے بہت ہیں دنیا میں بھی، ارد گرد بھی، شیطان بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ہماری مدد فرمانا، ہم پر احسان فرمانا، جس طرح یہاں لے کے آیا بس تا وقت موت جو ہے ہمیں غلط خیالات سے بچا لینا، چاہے وہ دین کے ہوں یا دنیا کے۔ جی الحمدللہ آج ہماری سورۃ البقرہ 3 آیات کریں گے، آیت نمبر 72 73 4 and 75 6 and 7۔ مختصر آیات ہیں یہ، جو آیات مختصر ہیں، لیکن جو انشاءاللہ پہلی آیت مبارکہ ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی ایڈجسٹمنٹ سی ہوگی اس میں، اور تفسیر اس کی انتہائی مختصر ہے جو اسی میں بڑی واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہ جب بھی جو ہم آیت قرآن پاک کی پڑھیں نا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے، ان کی سنت سمجھ لیں، ان کا فارمولہ، ان کی کرائٹیریا کیا تھا کہ جو بھی آیات ہم تلاوت کریں، سیکھیں، پڑھیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کیوں بیش میرے خیال ہے 8 سال میں سورۃ البقرہ سیکھی تھی۔ کتنے سال جی؟ 8 سال وہ سورہ بقرہ سیکھتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک قاعدہ تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ میں پہلے اس کو اچھی طرح سیکھ کے اپنی زندگی میں نہ لے آؤں۔ تو بس ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں بے شک تذکرہ بنی اسرائیل کی ہیں، لیکن باتیں ہماری ہیں، وہ ہمیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں حدیث آئی تھی، شاید وہ تفسیر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تم نہ ان جیسے ہو جانا جیسے یہ ہو گئے تھے کہ سخت دل ہو گئے، حق کی بات قبول نہیں کی۔ قرات کر دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت جی، افتطمعون، کیا جی؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہاں تک آ گیا جی؟ کویسچن کیا؟ حرف استفہام، اس کے بعد ہے فا، ٹھیک ہے جی۔ جملہ اس کو دوسری طرح لے کے چلے جائیں، بیسیکلی یہ جو فا یا واو ہوتے ہیں یہ پہلے آتے ہیں، لیکن یہاں بعد میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ حل کی بجائے حمزہ استفہام ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اس صورت میں جو فا ہوگا وہ پھر آ کے بعد آئے گا، یعنی فحل تو ہو سکتا ہے، فا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر حل لگے گا تو پھر فا یا واو شروع میں آ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب حمزہ استفہام ہوتا ہے تو پھر فا یا واو کو آگے جانا ہوتا ہے۔ تو بس یہ وہ چینج ہوا ہے کہ فا تھا تو شروع میں، لیکن حمزہ استفہام کی وجہ سے فعل کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور یہ استئناف کا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ افتطمعون، یہ تطمعون کو ذرا غور کریں، کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع؟ مضارع میں صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیں، جو غائب ہے وہ یا ہوتا ہے، تا تم کی نشانی پکی کر لیں، ماضی میں تم اور مضارع میں تا۔ تطمعون، اس میں حرف اصلیہ کیا ہے؟
تا میم عین، تا میم عین، باب فتح پہ، طمع یطمع، کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ ہاں جی جی ہاں جی، امید تو بڑا پیارا سا لفظ ہے، نہیں لفظ سارے پیارے ہیں، وہ امید ڈفرینٹ معنی میں، ہم نہیں اردو میں کہتے یار اس کو طمع ہے فلاں چیز کی، طمع اردو کا لفظ ہے نا طمع، یہ وہی چیز ہے، ہاں جی ہرس، لیکن ہرس دیکھیں یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں میں یوز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں الحمدللہ ہرس کس چیز کی ہے؟ قرآن سیکھنے کی، اس کو ہرس کی جو باہر دنیا میں مست ہے ان کو کس چیز کی ہرس ہے؟ دولت کی، تو ہرس دونوں میننگ میں یوز ہوتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اب یہاں پہ آ جائیں، طمع یطمع، تطمعون، تم طمع رکھتے ہو، یعنی تم خواہش رکھتے ہو، تم چاہتے ہو، تطمعون، اب یہاں سے وہ پچھلے خطاب سارے منقطع ہو رہے ہیں، اب مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ موجود تھے ان سے، تطمعون، تم سب کیا کرتے ہو؟ خواہش رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، چاہتے ہو، کس بات کو؟ اب دیکھیں آگے ان آ گیا ہے، اور ان کون سا ہے؟ یہ پہچانا فعل مضارع سے آپ نے، اس ان نے فعل مضارع کو نصب کر دیا ہے۔ نصب کیسے کیا کہ یؤمنون کا نون ڈراپ ہے، نون ڈراپ ہے، اور یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے کہ جو فعل کے میننگ کو مصدر کے میننگ میں لے کے چلا جاتا ہے۔ حمزہ میم نون مادہ باب افعال، آمن یؤمن ایمان لانا، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، ان نے کر دیا ان یؤمنو ان کا ایمان لانا، غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ، یعنی تم طمع رکھتے ہو ان کے ایمان لانے کی، یعنی تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ وہ ترجمے ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ ہو جائیں گے، کوئی بالکل قریب کرے گا، کوئی مفہوم میں کر دے گا، تو تم طمع رکھتے ہو ان کے ایمان لانے کی، کس پر؟ لکم، لام حرف جر، اور کم انتم کی حالت جر کی ضمیر لکم، تم سب کے لیے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہم نے پہلے ایک تذکرہ کیا تھا کہ آمن یؤمنو با کے ساتھ ہو پر ایمان لایا جاتا ہے، اور آمن یؤمنو اگر لام کے ساتھ ہو تو وہ ایمان لانا ہوتا ہے، یا تو یعنی اس ایمان لانے میں شک و شبہات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ایمان دل سے لایا یا نہیں لایا، با کے ساتھ ہوگا تو ایمان دل سے لایا یقین کے ساتھ، لیکن اگر لام کے ساتھ ہے تو پھر یا تو یقین بھی ہو سکتا ہے لیکن شک بھی، وہ ایک ڈاؤٹ فل بات ہے۔ تو یہاں پہ میننگ ڈفرنٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس لکم کا۔ اب لکم کس کی طرف جا رہا ہے یہ کم؟ ہاں جی ہاں جی ان کی طرف جو طمع رکھ رہے ہیں۔ او تطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم سب یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں؟ سے مراد یہ ہے کہ تمہاری بات مان لیں، تمہاری طرح ایمان لے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیا فرمانا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں۔ آگے کیا ہے جی؟ وَقَدْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اللہ، یہاں تک واو استئنافیہ ہے یہ، یہ واو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، یا تمہاری بات مان لیں، یا جس طرح تم ایمان لائے ہو ویسے ایمان لے آئے۔ وقد کان فریقم، اب یہ ان یؤمنوا کا حال بیان کیا جا رہا ہے واو کے ذریعے، تو یہ واو حالیہ ہے، اگلا جملہ جو ہے یہ یؤمنوا کا حال بیان ہے کہ جن کے بارے میں تم چاہ رہے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں ان کی سچویشن کیا ہے، اب وہ سچویشن ایکسپلین کی جا رہی ہے۔ اور کانا آپ کو پتہ ہے ماضی کے میننگ میں ہوتا ہے، وہ تھا، یہ اس کا مطلب اس کے اندر جو اسم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تھا فی الحال، لیکن اب ہم آگے جملے میں چلتے ہیں۔ کانا فریقن، اب کانا کا اسم جو تھا حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یہاں جملے میں کون سا ورڈ حالت رفع میں؟ فریقن، یہ مرفوع ہے، اسم مرفوع۔ فریقن کا مطلب کیا ہے جی؟ گروہ۔ وکانا فریقن، اب نکرہ آ رہا ہے، ایک گروہ تھا، کون سا گروہ تھا؟ من حرف جر، ہم، من ہم، کن میں سے جی؟ انہی میں سے جن کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں۔ وقد کان فریق منہم، یہ متعلق خبر ہو گیا،
یسمعون کلام اللہ. اب کیا ہے؟ سین میم عین مادہ سمیع یسمعو. یسمعون کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع. مضارع. سیغہ کون سا؟ واحد مذکر واحد مؤنث کیا؟ جمع مذکر غائب. یسمعون کیا مطلب؟ وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہوں گے. لیکن اب پہچاننا ہے، کیونکہ دیکھیں بیچ میں کوئی بریک اپ نہیں ہے جملے میں، تو اس کا مطلب اس کا کہیں لنک ہے. اس کا لنک یہ ہے کہ یہ فریقن اسم کانا تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ موصوف بھی ہے، اور یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ کس قسم کا گروہ تھا. تو یہ موصوف ہو گیا، اور یہ اس کی کیا ہے جی؟ یہ صفت ہے. وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون وہ سنتا تھا. وہ سنتا تھا، کیوں کر رہا ہوں پیچھے کانا ہے. وہ سنا کرتا تھا. کیا سنا کرتا تھا؟ کلام اللہ. مرکب اضافی، کلامہ نصب، اللہ کا کلام، مفعول کے طور پر یسمعون کا، کہ وہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام کیا کیا کرتا تھا؟ سنا کرتا تھا. پھر کیا تھا؟ ثم یحرفونہ. آگے جی ثم یہ عطف ہے. پھر کیا ہوا؟ سنتا تو تھا، مزید کیا ہوا؟ اصلی مادہ کیا ہے اس کے؟ ہاں رافا. اچھا پہلے اس فعل پہچان لیں، کون سا فعل ہے یہ؟ یحرفونا، جمع مذکر غائب فعل مضارع. یحرفونا اس کا مطلب ہوتا ہے تحریف کرنا. تحریف کرنا، چینج کر دینا. باب تفعیل میں گیا. تفعیل میں جا کیا ہوتا ہے جی؟ فعل یفعل. حرف یحرف تحریفا اس کا مصدر. حرف یحرف تحریفا، تحریف کر دینا، بیچ میں سے چینجز کر دینا. اب یہ ہو کون ہے؟ کون؟ کلام اللہ. ثم یحرفونہ، پھر وہ اسے کیا کر دیتے تھے؟ بدل دیتے تھے. ثم یحرفونہ کیسے بدلتے تھے؟ من بعد ما عقلوہ. ثم یحرفون من بعد، یعنی وہ بدل دیتے تھے اسے. من حرف جر، بعد سے بعدی ہو گیا، اس کے بعد ما موصولہ، عین کاف لام مادہ، عقلہ یا عقلو، عقل رکھنا یا سمجھ لینا بات کو. عقلو فعل ماضی، یہ واو. عقلو انہوں نے سمجھ لیا، اور ہو کیا؟ وہی واپس کلام اللہ. اب ترجمہ کوئی بتایا کیسے بن رہا ہے؟ ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ. ہاں جی، وہ اسے چینج کر دیتے تھے اس کے بعد جو وہ اسے سمجھ لیتے تھے. یعنی قرآن جو ان کے پاس کتاب نازل ہوتی تھی، اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، وہ اسے سمجھ لیتے تھے، سیکھ لیتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر پھر چینجز کر دیتے تھے، جو کہ ہیں آلریڈی ریکارڈ میں موجود ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَهُمْ اب واو حالیہ، یہ حالیہ کن کا ہے؟ ان سب کا ہی حال ہے. یحرفون جو تحریف کرتے تھے سمجھ لینے کے بعد، کس حال میں؟ ہم مبتدا، یعلمون، علم یعلم جاننا، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کئی دفعہ آ چکا ہے. یعلمون یعنی اس تمام کیفیت کو کیا ہے؟ وہ جانتے تھے. ہم یعلمون، وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تحریف کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایک یہودیوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک یعنی تطمعون کو بتایا سب کچھ، کہ جن کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں. اصل میں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا کلام سن لینے کے بعد بھی اسے کیا سمجھ بھی لیا، پھر تبدیل کر ڈالا، اور حالانکہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا الف ہے جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ہاں جی، واو استئنافیہ نیا جملہ آ رہا ہے. اذا، اب دیکھیں یہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. پہلے بھی اذا آتا رہا ہے،
لیکن اس اذا کے بعد جملہ فعلیہ ہے اور مثبت جملہ ہے، تو یہ ایک شرط کے طور پہ کام کر رہا ہے، یعنی آگے مزید باتیں بھی ہیں ہمیں وہ بتا رہی ہیں۔ اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جب، اور جب لقو، یہ لقو کیا ہے؟ لام قاف یا مادہ، سمیہ باب سے، لقیہ یلقا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اس کا کیا مطلب؟ ملاقات۔ تو یہ لقیہ، ملاقن ملنے والا، ملاقن اسم الفاعل، سو لقیہ یلقا ناقص ہے۔ سو اب یہ بنا کیا تھا ایکچولی میں؟ لکی یو بن رہا تھا، صحیح ہے۔ اب پرابلم یہ آ گئی کہ آگے واو ہے، پیچھے حرف علت ہے، تو دونوں ہی ایکچولی حرف علت ہیں، دو حرف علت ساتھ نہیں آتے، تو ایک حرف علت ڈراپ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو فعل کی گردان ہوتی ہے اس میں سے جو علت ہے وہ ہمیشہ مادے کا ڈراپ کیا جاتا ہے۔ جو صیغے کا واو ہے نا، اس کو دیکھیں، جو صیغے کے حروف ہیں نا، تا، واو، نون، یہ نہیں ڈراپ ہو سکتے، یہ ڈراپ ہو جائیں تو پھر آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ کیا ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس کو ڈراپ کیا، اب کیا بن گیا؟ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا، تو واو کی مناسبت ہوتی ہے پیش سے، تو وہ اس لیے اس کو پیچھے دے دیتے ہیں، اس کو زبردستی ہٹا دیتے ہیں، کیا بن گیا؟ لقو، کہ وہ ملے، انہوں نے ملاقات کی۔ سو وَإِذَا لَقُوا، اب اذا کیا کرتا ہے؟ یہ ترجمے کو چینج کر لیتا ہوتا ہے مستقبل یا حال کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملتے ہیں، اب یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، الذین موصولہ، اور یہ ہے اس کا صلہ، حمزہ میم نون باب فعال، آمن یؤمنو، آمنو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب، فعل کون سا ہے؟ ماضی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے۔ اب یہ پوری آپ کی کیا ہے؟ شرط ہے، یہ پوری شرط ہے، آگے جواب شرط ہوگی۔ قالو، اب یہ ہم ریپیٹ، جو قالو انہوں نے کہا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، فعل ماضی جمع متکلم، نحن اس کا فاعل، آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آگے کیا جی؟ وَإِذَا، تو یہ جواب شرط ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، پھر اب نیکسٹ جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی شرط ہے۔ وَإِذَا خَلَا، خا لام واو مادہ، ٹھیک ہے جی، خلا یخلو، تنہا ہو جانا، وہ تنہا ہوا خلا، لیکن یہاں پہ اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی، مرفوع، مرکب اضافی، بعضهم، یعنی ان میں سے بعض جب تنہا ہوتے ہیں، کہاں؟ الی بعض، یعنی ان میں سے بعض جب بعض کے ساتھ تنہا ملتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو پھر اب آگے بات آئے گی، کیا کرتے ہیں وہ؟ قالو، اتحدثونہم، یہاں سے جی، قالو اتحدثونہم، اب یہ اس شرط کا جواب آ رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کون کہتے ہیں؟ یہ ہیں، جب یہ ان کے پاس آتے ہیں ان سے ملنے، اپنے ہی پارٹی کے لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں قالو، یہ آ کون سا ہے جی؟ استفہام، حمزہ استفہام، کیا؟ پھر ہے اگلا جملہ، تحدثونا، حرف اصلیہ نکالیں ذرا اس کے، ہاں دال تھا، باب تفعیل، حدث یحدث تحدیثا، محدث بیان کرنے والا، یعنی بات بیان کرنے والا۔ تحدثونا کون سا فعل ہے؟ جمع مذکر حاضر اور مضارع، تحدثونا،
تم بیان کرتے ہو، مفعول کون ہے؟ ہم، وہ کون ہے؟ بعضهم. لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان کے بعض جب بعض سے ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو جن سے ملتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے بیان کرتے ہو؟ یہ ہم کون ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا. تو وہ کہتے ہیں کیا تم ان کے ساتھ بیان کرتے ہو؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا جی؟ بِمَا فتح اللہ علیکم. ایک یہاں تک قالوا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم. ما مصدریہ، فتح اللہ ما موصولہ، یہ اس کا صلہ ہے. فتح اللہ، فتح مادہ، فتح یفتح کھول دینا، فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ، اللہ نے کھول دیا، علیکم متعلق فعل تم سب پر، ما جو. سو اتحدثونہم اور با حرف جر، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھول دی ہوئی ہیں، جو اللہ نے تمہیں بیان کر دی ہوئی ہیں. کیوں ایسا تھا؟ یہ بیسیکلی تقیہ کی سٹوری ہے. لیحاجوکم، اچھا یہ لام آیا شروع میں، لیحاجوکم، یہ لام تعلیل، لام ہے تاکہ والا، لام ہے، لام کیا کہہ رہا ہے؟ لام کئی، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. یعنی تم ان سے وہ باتیں بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں. لیحاجوکم، پہلے اس لفظ کا مطلب سمجھ لیں پھر بات آئے گی. ہاں جیم، جیم مادہ ہے اور باب ہے مفاعلہ. مفاعلہ کا فاعل کیا ہوتا ہے جی؟ فاعل یفاعل، کیا ہے جی؟ فاعل یفاعل. اب اس میں ڈالیں حاجاجا یحاججو، اور جیم جیم مرج ہو جائیں گے، حاجہ یحاجو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حجت قائم ہو جانا. کیا جی؟ حجت قائم کرنا، یا دلیل کے ساتھ کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا، دلیل کے ساتھ بات چیت کرنا. وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جا کے ان کے سامنے باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہوئی ہیں پہلے. دیکھیں وہ چاہتے کیا تھے؟ جو تورات میں صحیح باتیں موجود ہیں نا، تم ان کا تذکرہ ان کے سامنے نہ کرو. پھر بات وہی حجت قائم ہو گئی نا. لیحاجوکم، اچھا یحاجونا، یحاجونا تھا فعل مضارع جمع مذکر غائب، نونہ ڈراپ ہوا، یہ لام کی وجہ سے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو فعل مضارع منصوب ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا. یحاجو، لیحاجوکم، کم کیا ہے؟ مفعول. اور یحاجو کون ہے؟ آمنو. اور کم کون ہے؟ وہی الی خلا بعضہم، کہ تم سب کے، تاکہ وہ حجت قائم کر دیں دلیل کے ساتھ. کہاں قائم کریں جی؟ بِہِ عِندَ رَبِّكُمْ، با حرف جر، ہی وہی باتیں جو فتح اللہ علیکم ان کے ذریعے حجت قائم کریں. کہاں؟ عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، ربکم مرکب اضافی، یہ پورا متعلق ہے پھر عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. یعنی تم سب باتیں جو آپس کی باتیں ہیں تم جا کے ادھر کرتے ہو، وہ حجت بنا لیں گے رب کے سامنے کو. آگے کیا ہے جی؟ افلا تاقی، حمزہ استفہام، فا، پھر وہی قاعدہ، فا جو کہ شروع میں تھا لیکن آ گیا لا نفی کا. افلا تعقلون، عین قاف لام مادہ، عقل یا عقلو، عقل رکھنا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ تمہیں عقل نہیں ہے یہ باتیں کرتے ہو. آگے کیا ہے جی؟ چھوٹی سی آیت ہے مختصر سی، بس کے بعد انشاءاللہ. اب یہ وہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان باتوں کے متعلق جواب دیا ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما
یسرون وما یعلنون. پھر حمزہ استفہام واو عطف لا نفی کا. اولا اور کیا وہ دیکھیں وہی قاعدہ. اب وہ واو آگے لانا پڑا چونکہ پیچھے حمزہ استفہام ہے. اگر حل ہوتا تو پھر وہ حل ہو جاتا, لیکن ایسا ڈیمانڈ ہے کہ وہ سے پیچھے نہیں آتا کچھ. سو اولا یعلمون عین لام میم مادہ, علم یعلم جاننا, یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے, کیا نہیں جانتے. انا حرف تاکید, اللہ اسم انا منصوب اسم الجلالہ, لیکن اس کو ہٹا کے اس جملے کو دیکھیں اس طرح سے, عین لام میم مادہ علم یعلم جاننا فعل مضارع واحد مذکر غائب, اور فاعل کون تھا اللہ, یعلم اللہ اللہ جانتا ہے. جملے کو اسمیہ بنا دیں. اسمیہ کیا ہوتا ہے, فاعل شروع میں آ جاتا ہے, اللہ یعلم اس پہ تاکید آ گئی. تو انا کیوں ہو رہا ہے کہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے, اور اگر جملے کے بیچ میں نہ ہو تو انا ہوتا ہے. سو ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے, یقیناً اللہ جانتا ہے. ما موصولہ, سین را مادہ باب افعال, اسرر یسرر اسرر یسرر. سو یسرر اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, یعنی افعالاً اسرارن. اسرار کیا مطلب, یہ وہ اسرار نہیں اردو والا, کیا وہ جسے ہم کہتے ہیں راز. سو ہاں جی خفیہ, ہاں جی. یسرون جمع مذکر مضارع غائب کا صیغہ, یسرون وہ چھپاتے ہیں. سو ان اللہ یعلم ما یسرون یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. واو عطف و ما پھر موصولہ, یعلنون عین لام نون باب افعال, کیا بنا جی اعلنا یعلنو اعلانن. اعلان ظاہری باتیں جو ہوتی ہیں, اعلان یعنی کیا کہتے ہیں اعلانیہ طور پر. سو وما یعلنون جمع مذکر غائب فعل مضارع, یعلنون وہ کیا کرتے ہیں اعلانن بیان کرتے ہیں, کھل کر بیان کرتے ہیں. سو پھر دوبارہ ان اللہ یعلم ما یسرون یقیناً اللہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وما یعلن اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں یا اعلانیہ باتیں کرتے ہیں, اللہ ان سب کو جانتا ہے. اللہ سے وہ باتیں خفیہ نہیں ہیں. اس کی تھوڑی سی گرامر میں جب انا آیا تو یہ انا کا اسم ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور یعلم اس کی کیا بنی, یہ پوری اس کی خبر بن گئی. یہ پورا جملہ, یہ پورا انا کا خبر. مزید کیا ہوا, اور یہ پورے کا پورا یعلمون کا مفعول. یہ اس کی گرامر کے حساب سے کہ پورا جملہ یعلمون کا مفعول. آپ غور کریں تو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ وہ ساری بات ہے جو اس کا مفعول بن رہی ہے, اولا یعلمون کا. سو الحمدللہ آج ہم نے یہ آیت بھی مکمل کی. جہاں جہاں ہمیں مختصر آیت ملیں گی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ زیادہ کر لیا کریں. آج چونکہ پہلی آیت تھوڑی سی ٹیکنیکل تھی, سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ غلطی معاف فرمائے. بس ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں, ایک صفحے کی ہے کم بیش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 77 تک. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. مسلمانوں, اب یہ وہ بات ہے جو انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے, اصل میں تو خطاب انہی سے تھا. کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے, حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں, پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں, اور تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں, پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب وہ تفسیر میں لکھتے ہیں جی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ایمان سے نا امیدی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود کا کہ یہ وہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لے گا؟ ان کے آباء و اجداد نے بھی بڑی بڑی نشانیاں معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے، جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آگے انہوں نے آیت پیش کی وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، یعنی حقیقی مراد کے علاوہ اور مطلب بتاتے رہے ہیں، یعنی وہ جو اس کے اندر وہ کیا چینجز کرتے رہے ہیں کہ حقیقی مطلب چھپا کے اپنی طرف سے باتیں لگاتے رہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جانتے بھی تھے کہ اس تحریف اور تعویل کو اختیار کر کے وہ سخت غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں نا، ان ریئلٹی انہیں یہ پتہ ہوتی ہیں باتیں۔ اب جو صحیح یہودی ہیں یا عیسائی ہیں ان کو اپنی حقیقت اپنی ریئلٹی پتہ ہے، لیکن وہ چند تکبر یا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اتنے کھب چکے ہوتے ہیں کہ بس اب وہ مزید حق قبول کرنے کو ریڈی نہیں ہو۔ کیا خیال ہے ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں پتہ تھا انہیں بھی، خود ہی کہتے تھے کہ یہ کلام ادھر سے ہی رہا ہے، لیکن بس وہ ایک تکبر حائل تھا کہ وہ قبول نہیں کر سکتے، دل سخت ہو گئے تھے کہ وہ بس اکڑ گئے اپنی بات پر۔ قرآن مجید کا یہ مقام درج ذیل آیت سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، سورہ المائدہ۔ چنانچہ ان لوگوں کے اپنا عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم يحرفونهم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر وہ اس اللہ کے کلام کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود جان بوجھ کر بدل دیتے رہے۔ کے بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں جو اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے اور یاد رکھنے کے باوجود اسے بدل دیتے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ان کے علماء تھے جو کتاب الہی میں تحریف کرتے اور اسے چھپاتے تھے۔ ابن وہب نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ یہ لوگ اس تورات میں تحریف کر دیتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا، اور اس طرح کہ یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی باطل شخص انہیں رشوت دے دیتا تو کتاب الہی نکال کر اسے حق ثابت کر دیتے، اور اگر کوئی ان سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا جس سے حق یا رشوت یا کسی اور چیز کا تعلق نہ ہوتا تو اسے حق بات بتا دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کیے جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا پھر تم یہ بات سمجھتے نہیں؟ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کرتے اور مگر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ بھی جو انہوں نے پیچھے بات کی کہ حرام کو حلال اور سے وہ تعویلیں پیش کرتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ مولانا اسد شیخ پور رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ وہ مولویوں کا حال سناتے، ہو سکتا ہے آپ نے وہ واقعہ سنا بھی ہو، کہتے کہ کہیں ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا سامان گم ہو گیا تو ساتھ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کسی مولوی کو نہ ملے۔ تو بندہ حیران ہوا کہ بھئی مولوی تو ایماندار ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہی ہے کسی مولوی کو نہ ملے۔ تو کہتے مائی بھائی باقی تو بات سمجھ آتی ہے، یہ مولوی کے لیے دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو کہتے کہ مائی نے جواب دیا کہ اگر مولوی کو مل گیا نا تو اس نے کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا کے حلال کر لینا ہے تو مجھے مال نہیں ملے گا۔ تو یہ بات یہیں فٹ ہوتی ہے کہ کئی مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا مقصد نکالنے کے لیے، کیونکہ ایسا بعض دفعہ ایسی باتیں مل بھی جاتی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ بات ویسے نہیں ہے۔ جس طرح وہ مولوی کو آپ نے سنا ہوگا 4 نکاح ہوتے ہیں اور 19 شادیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا، اب وہ اپنے معاملے فٹ کرنے کے لیے عبدالقوی صاحب نے جو کارنامے انجام دیے تھے تو ان کے فتوے بھی سن لیں کہ عام فہم دین رکھنے والے کے آدمی کو بات سمجھ آتی ہے، وہ عجیب ہی بس وہی بات اپنے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل ایک فتویٰ آیا ہے دارالعلوم دیوبند سے، اب بظاہر تو وہ بات ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن وہ بات علماء سے پوچھنے کون گیا تھا؟ لیکن وہ علماء کے پاس پوچھنے اس لیے گئے تھے کہ شاید وہ جائز دے دیں قرار، یا پھر ہوتا کیا ہے کہ جو عامت الناس ہوتی ہے نا وہ دلائل تو نہیں جانتی نا۔ دیکھیں اس کو اتنا پتہ ہے مثال کے تو شراب حرام ہے، اب کسی عام آدمی پوچھے کہ کوئی دوسرا کہے جو مجھے دلائل دو تم، تو وہ خالی جو آیت وہ پیش کرے گا نا اس کے تحت وہ حرام ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس آیت کے جو لغوی مطلب ہیں ان کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے کھیل لیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بری ہے، یہ تو نہیں کہا یہ حرام ہے۔ ہاں جی، تو پھر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر علماء دوسرے دلائل ساتھ دیتے ہیں جو بات واضح کر دے۔ اب کل کی بات ہے نا، کل انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو عورت اور مرد ہیں یہ جو شادیوں میں ہماری جو ولیمہ پارٹیز ہوتی ہیں ان میں جو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں
یہ قطعی حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ بات جو دین کا معمولی فہم رکھنے والا آدمی ہے نا اس کو یہ بات سمجھ لگتی ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ لگتی، وہ آگے سے لڑنے جھگڑنے کو، تو پھر ایسی باتیں علماء کے پاس لے جائی جاتی ہیں تاکہ ہم دلیل پیش کر سکیں، یار یہ دیکھو تم ڈیٹیل پڑھو عالم صاحب نے اس پہ کیا فرمایا۔ وہ جو باقی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہاں ہو سکتا ہے کئی ایسے طبقے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ مولوی بھی سرکاری ہوتے ہیں کہ وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ تسی فتویٰ بھیجو اسی سائن کر دیں، وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ سے دعا، لیکن پھر بھی دیکھیں آج بھی الحمدللہ وہ لوگ موجود ہیں، انہی کے کیا یعنی صدقے سے یہ ایمان کی جو کرنیں ہیں نا یہ روشن ہیں، بڑی تعداد میں، چھوٹی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں۔ ہاں جی، پھر ان میں سے یہ بالکل درست بات ہے کہ میجورٹی وہ ہے جو سامنے نہیں آگے جی یہود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے مگر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ کے بارے میں محمد بن اسحاق ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی اس بات پر کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ خاص تمہارے لیے ہیں۔ اور جس وقت باہم ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ عربوں کو اس بارے میں نہ بتاؤ کہ پہلے تم ہمیشہ ان عربوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد مانگا کرتے تھے اور اب وہ انہی میں سے ہیں، تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل کی۔ یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ یہود پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ وہ نبی بھیج جو آنے والا ہے، اور جب وہ آ گئے تشریف لے آئے تو پھر کہتے نہیں، بس پھر وہ اپنی ان کی اکڑ جو ہے سامنے آ گئی۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ یعنی تم یہ اقرار کرتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ تم سے پیغمبر آخر الزمان کے اطاعت و پیروی کا عہد اور میثاق لیا گیا تھا، وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کرتے تھے اور جن کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا وہ پاتے، لہٰذا تم انکار کر دو اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار نہ کرو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ یہود مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتاؤ جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے اور جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہیں الزام دے کر تم پر غالب نہ آ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ کہ متعلق ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور تکذیب کو چھپایا، حالانکہ یہ آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ حسن فرماتے ہیں کہ ان کے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ صحابہ کرام سے الگ ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے خبردار تم میں سے کوئی اصحاب محمد کو وہ نہ بتائے جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دیا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمہارے خلاف اللہ کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ اور ظاہر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔